ہسپتال کا دوسرا دن ہے بہاولپور میں. لوگوں کو دوائیاں بھی دیتے ہیں, علاج بھی دیتے ہیں. مایوس مریض اللہ کے فضل سے, محض اللہ کے نام کی برکت سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. میری پریکٹس کو 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے, لیکن کچھ دوائیاں ایسے ہیں, کچھ حکم ایسے ہیں جو گھر نہیں چلتے. اگر گھر والوں کو گھر کی منشا پہ چلا رہا. ابھی وہاں ہسپتال میں بیٹھا ہوں, کچھ مخلصین نے یہ کمرہ کھلوا دیا ہے, ان کی شفقت ہے, مہربانی ہے. میرے ساتھ یہ ایک چھوٹا سا انسان بیٹھا ہے کہ میری تسبیح سے کھیل رہا ہے. یہ انسان ایک شعور رکھتا ہے, احساس رکھتا ہے, اور اس انسان کے اندر ایک طلب ہے, تڑپ ہے, اس کے اندر ایک جستجو ہے جو میری انگوٹھی کی طرف متوجہ ہے. یاد رکھیے گا, اولاد نعمتیں, برکتیں, راحتیں ہو. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا المال والبنون, مال اور بیٹے اور نعمتیں, یہ اللہ کا ایک خاص فضل اور نعمت ہے. ہسپتال میں بیٹھے بیٹھے میرے جی میں آیا کہ میں بے اولاد جوڑوں کو ایک امر بتاؤں, اور ان کو یہ ضرور بتاؤں کہ بے اولادی کا تعلق صرف استغفار سے. جتنا زیادہ استغفار کریں گے, کیونکہ رزق جو رک جاتا ہے, رزق جو رک جاتا ہے, مال جو رک جاتا ہے, اور فصلیں اور زمینیں بانجھ ہو جاتی ہیں, اس کی وجہ ہماری خطائیں ہیں. یہاں تک تو ہوتا ہے, بے شمار واقعات ایسے آئے ہیں, صاحب قبر نے کہا کہ مجھے نکالو, میرے ساتھ کوئی ایسی قبر آ کے بنی ہے جس کے عذاب کی وجہ سے مجھے تکلیف اور بے چینی ہو رہی ہے. یہ تو ہوتا ہے, یہ تو ہوتا ہے. کیا زندوں کے ساتھ اس کا اثر نہیں ہوتا؟ تو ہمارا جو نظام ہے, ظہر الفساد فی البر والبحر, یہ جو خشکی اور تری میں جو کچھ ہے وہ تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے. تو بے اولاد جوڑوں کے لیے میں کچھ چیزیں عرض کروں. ایک تو بے اولاد جوڑے جتنے بھی ہیں, مرد ہیں یا عورت ہیں, بلنگوں کا استعمال کریں. میں نے بلنگوں کے, جسے تخم بلنگا کہتے ہیں, اس کے کئی فائدے بتائے ہیں, لیکن ایک فائدہ جو پھر عرض کروں گا کہ 1 چمچ صبح شام, 1 چمچ صبح شام بلنگوں کا دودھ کے ساتھ, پانی کے ساتھ, چند دن, چند ہفتے, چند ماہ استعمال کریں, مرد عورت. اس نے مجھے ایک صاحب بتانے لگے کہ بلنگوں کے استعمال میں سے نہ پیٹ رہتا ہے نہ ویٹ, یعنی سلپ سمارٹ بندہ ہوتا ہے. تو بلنگوں کا استعمال مرد عورت کے لیے بہت ضروری ہے. اگر چند بار, چند ہفتے, چند مہینے استعمال کیا جائے. ایک درخواست. دوسری استغفار, اور استغفار میں جو بھی استغفار کا لفظ ہو, استغفر اللہ العظیم چھوٹا سا لفظ ہے, یا صرف استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر, کہ اللہ کو میری خطا, یا اللہ کو میری نسلوں کی خطا, یا اللہ کو میرا بول, میری نسلوں کا بول ایسا ہے جس سے تو نے ہم سے اولاد کی نعمتیں چھین لی. استغفار بہت ضروری ہے اس میں, اور وہ کچھ عرصہ لگاتار کیا جائے. یہ نہ ہو کہ 2-4 دن کیا جائے اور اس کے بعد چھوڑ دیا جائے, اور پاگل ہو کے کرے, وضو بے وضو, پاک ناپاک, ہر حالت میں, دونوں میاں بیوی پاگل ہو کے کرے, اور بہت زیادہ توجہ سے کرے. اور ایک چیز اور ہے جو بہت ہی بہترین ہے اولاد کے لیے, وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام, یہ وہ جو 2 پیغمبر ہیں جنہوں نے اللہ سے اولاد مانگی ہے, نفل پڑھ پڑھ کے ان کی روح کو ہدیہ کریں. بہت کمال عمل ہے بے اولادی کے. نفل پڑھ پڑھ کے ان کی روح کو ہدیہ کریں, وظیفہ پڑھ پڑھ کے ان کی روح کو ہدیہ کریں, صدقہ کر کر کے ان کی روح کو ہدیہ کریں, صدقہ کر کر کے ان کی روح کو ہدیہ کریں, اور خیرات, کسی غریب کو کھانا کھلانا, کوئی صدقہ کریں, یہ کر کر کے ان کی روح کو ہدیہ کریں. یہ اولاد کے لیے بہت باکمال عمل ہے. اللہ پاک جل شانہ وارث عطا فرمائے. اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے, وَبَنِينَ شَهُودًا, اے اللہ ایسی اولاد دینا جو میری بڑھاپے کا ساتھی بنے, مجھے چھوڑ کے نہ چلی جائے. کہاں جاؤ کہ مجھے چھوڑ کر, میں یہ پوچھ پوچھ کے تھک گیا, وہ جواب مجھ کو نہ دے سکا, وہ تو خود ہی ایک سوال تھا. یا اللہ وَبَنِينَ شَهُودًا, ایسی اولاد عطا فرما
ایسی اولاد عطا فرما جو میرا بڑھاپے کا ساتھ۔ میں اپنے بھائی صاحب کی اولاد کے ساتھ بیٹھا ہوں، اللہ پاک نے انہیں عطا فرمائی، تو یہ نعمتیں ہوتی ہیں اور اولاد ملنے کی یہ برکات ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اور بھی بے شمار تجربات ہیں، لیکن یہ کچھ تجربات میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندوں کو یہ امانتیں پہنچاتا جاؤں۔ ہسپتال میں فارغ بیٹھا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، اور ہمشیرہ کی خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں لاہور سے، اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کے۔ اللہ پاک میرے جذبوں کو سچائی عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، اپنی رضا عطا فرمائے، شہرت ریاکاری کے جذبے سے اللہ مجھے بچائے، موت تک اخلاص عطا فرمائے۔ یہ بے اولادوں کے لیے میں نے تحفے بتائے ہیں، بے اولادوں کے لیے یہ بہت بہترین تحفہ ہے، اس کو ضرور کیجیے۔ السلام علیکم۔